حضرت عوف کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی، وضو فرمایا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ ایک رکعت میں پڑھی، اور جو آیت رحمت کی آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے، اور جو آیت عذاب کی آتی اس جگہ دیر تک عذاب سے پناہ مانگتے رہتے۔ سورہ کے ختم پر رکوع کیا اور اتنا ہی لمبا رکوع کیا جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی، اور رکوع میں سبحان ذی الجبروت والملکوت والعظمہ پڑھتے جاتے تھے، پھر اتنا ہی لمبا سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورہ آل عمران پڑھی، اور اسی طرح ایک ایک رکعت میں ایک ایک سورہ پڑھتے رہے۔ اس طرح 4 رکعتوں میں 6.25 سپارے ہوئے ہیں۔ یہ کتنی لمبی نماز ہوئی ہوگی جس میں ہر آیت رحمت اور آیت عذاب پر دیر تک دعا کا مانگنا، اور پھر اتنا ہی لمبا رکوع اور سجدہ تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا ایک قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اسی طرح سے نقل کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ 4 رکعتوں میں 4 سورتیں سورہ بقرہ سے لے کر سورہ مائدہ تک کے ختم تک پڑھیں۔ فائدہ: ان 4 سورتوں کے 6.25 سپارے ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں میں پڑھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کو مد ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی تھی، جیسا کہ اکثر احادیث میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہر آیت رحمت اور آیت عذاب پر ٹھہرنا اور دعا مانگنا، پھر اتنا ہی لمبا رکوع سجدہ۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح 4 رکعات میں کس قدر وقت خرچ ہوا ہوگا۔ بعض مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں سورہ بقرہ، آل عمران، مائدہ 3 سورتیں پڑھیں، جو تقریباً 5 پارے ہوتے ہیں ایک رکعت میں۔ یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب نماز میں چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہم ارزقنی اتباعہ، اللہ تعالی ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سعید بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کلام پاک سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، نہ کوئی نبی نہ فرشتہ۔ کلام اللہ کا شفیع اور اس درجہ کا شفیع ہونا جس کی شفاعت مقبول ہے اور بھی متعدد روایات سے معلوم ہو چکا۔ حق تعالی شانہ اپنے فضل سے میرے اور تمہارے لیے اس کو شفیع بناوے، نہ کہ فریق مخالف اور مدعی۔ کتاب کا نام بتایا ہے، بزار کی روایت سے نقل کیا ہے، اور وضع کا حکم بھی اس پر نہیں لگایا کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کے گھر کے لوگ تجہیز و تکفین میں مشغول ہوتے ہیں، اور اس کے سرحانے نہایت حسین و جمیل صورت میں ایک شخص ہوتا ہے۔ جب کفن دیا جاتا ہے تو وہ شخص کفن اور سینہ کے درمیان ہوتا ہے۔ جب دفن کرنے کے بعد لوگ لوٹتے ہیں اور منکر نکیر آتے ہیں تو وہ اس شخص کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں کہ سوال ایک یکسوئی میں کریں، مگر یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے، میں کسی حال میں اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم سوالات کے اگر معمور ہو تو اپنا کام کرو،
میں اس وقت تک اس سے جدا نہیں ہو سکتا کہ جنت میں داخل کراؤں۔ اس کے بعد وہ اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ میں ہی وہ قرآن ہوں جس کو تو کبھی بلند پڑھتا تھا اور کبھی ایستا، تو بے فکر رہ، منکر نکیر کے سوالات کے بعد تجھے کوئی غم نہیں۔ اس کے بعد جب وہ اپنے سوالات سے فارغ ہو جاتی ہیں تو یہ ملائے اعلیٰ سے بستر وغیرہ کا انتظام کرتا ہے جو ریشم کا ہوتا ہے اور اس کے درمیان مشک بھرا ہوا ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی نصیب فرمائیں اور تمہیں بھی۔ یہ حدیث بڑے فضائل پر شامل ہے جس کو طوالت کے خوف سے مختصر کر دیا۔ اللہ پاک اپنے کرم سے قرآن پاک کے ساتھ ہمیں سچا تعلق نصیب فرما دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ فائدہ: کتنی سخت وعید اور ڈانٹ ہے اس حدیث پاک میں اس کی کہ اس حرکت کو کافروں کا فعل اور منافقوں کی حرکت بتایا ہے کہ گویا مسلمان سے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ آدمی کی بدبختی اور بد نصیبی کے لیے یہ کافی ہے کہ مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ سلیمان بن ابی حسمہ جلیل القدر لوگوں میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت سننے کی نوبت کم عمری کی وجہ سے نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بازار کا نگراں بنا رکھا تھا۔ ایک دن اتفاق سے صبح کی نماز میں موجود نہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف تشریف لے گئے تو ان کی والدہ سے پوچھا کہ سلیمان آج صبح کی نماز میں نہیں تھے۔ والدہ نے کہا کہ رات بھر نفلوں میں مشغول رہا، نیند کے غلبے سے آنکھ لگ گئی۔ آپ نے فرمایا میں صبح کی جماعت میں شریک ہوں، یہ مجھے اس سے پسندیدہ ہے کہ رات بھر نفلیں پڑھوں۔ اللہ اکبر! یعنی ایک آدمی اگر رات بھر نفلیں پڑھتا ہے اور فجر میں شریک نہ ہو سکا، اس سے وہ زیادہ بہتر ہے جو جماعت سے نماز پڑھ لے، عشاء کی بھی اور فجر کی بھی، بھلے رات بھر سویا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی قلق اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہو۔ فائدہ: جنت میں جانے کے بعد جب یہ منظر سامنے ہوگا کہ ایک دفعہ اس پاک نام کو لینے کا اجر و ثواب کتنا زیادہ مقدار میں ہے کہ پہاڑوں کے برابر مل رہا ہے، تو اس وقت اس اپنی کمائی کے نقصان پر جس قدر بھی افسوس ہوگا ظاہر ہے۔ ایسے خوش نصیب بندے بھی ہیں جن کو دنیا ہی بغیر ذکر اللہ کے اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے منبہات میں لکھا ہے کہ یحییٰ بن معاذ رازی رحمہ اللہ اپنی مناجات میں کہا کرتے تھے الہی لا یطیب اللیل الا بمناجتک ولا یطیب النہار الا بطاعتک ولا تطیب الدنیا الا بذکرک ولا تطیب الآخرۃ الا بعفوک ولا تطیب الجنت الا برؤیتک۔ یا اللہ، رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ، اور دن اچھا نہیں معلوم ہوتا مگر تیری عبادت کے ساتھ، اور دنیا اچھی نہیں معلوم ہوتی مگر تیرے ذکر کے ساتھ، اور آخرت بھلی نہیں مگر تیری معافی کے ساتھ، اور جنت میں لطف نہیں مگر تیرے دیدار کے ساتھ۔ سبحان سبحان۔ حضرت سری فرماتے ہیں میں نے جرجانے کو دیکھا کہ ستو پھانک رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ خشکی پھانک رہے ہو؟ کہنے لگے میں نے روٹی چبانے اور پھانکنے کا جب حساب لگایا تو چبانے میں اتنا وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے کہ اس میں آدمی 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے 40 سال سے روٹی کھانا چھوڑ دی۔ اللہ اکبر! ستو پھانک کر گزر کر لیتا ہوں۔ منصور بن معتمر کے متعلق لکھا ہے کہ 40 برس تک عشاء کے بعد کسی سے بات نہیں کی۔ ربی بن حیثم کے متعلق لکھا ہے کہ 20 سال تک جو بات کرتے اس کو ایک پرچے پر لکھ لیتے۔
اور رات کو اپنے دل سے حساب کرتے کہ کتنی بات اس میں ضروری تھی اور کتنی غیر ضروری۔ اللہ پاک اپنے کرم سے اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی اللہ پاک اپنا وقت اپنے ذکر میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں فلاں شخص میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعیین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہذا اب اس رات کو 9ویں 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ اس حدیث میں فائدہ، اس حدیث میں 3 مضمون قابل غور ہیں۔ اول جو سب سے اہم ہے وہ جھگڑا ہے، جو اس قدر سخت بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی، اور صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتلاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپس کا سلوک سب سے افضل ہے، اور آپس کی لڑائی دین کو مونڈنے والی ہے، یعنی جیسے اس طرح سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ دنیا دار دین سے بے خبر لوگوں کا کیا ذکر، جبکہ بہت سی لمبی لمبی تسبیح پڑھنے والے دین کے دعوے دار بھی ہر وقت آپس کی لڑائی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو غور سے دیکھیں اور پھر اپنے اس دین کی فکر کریں جس کے گھمنڈ میں صلح کے لیے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ فصل اول میں روزہ کے آداب میں گزر چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آبرو ریزی کو بدترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایا، لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمان کی آبرو کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے سچے رسول کے ارشادات کا خیال۔ خود اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور نزاع مت کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج وہ لوگ جو ہر وقت دوسروں کا وقار گھٹانے کی فکر میں رہتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ خود وہ اپنے وقار کو کتنا صدمہ پہنچا رہے ہیں، اور اپنی ان ناپاک اور کمینہ حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور پھر دنیا کی ذلت بدی ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ چھوٹ چھٹاؤ رکھے، اگر اس حالت میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جاوے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر پیر و جمعرات کے دن اللہ کے حضور میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ کی رحمت سے نیک اعمال کی بدولت مشرکوں کے علاوہ اوروں کی مغفرت ہوتی رہتی ہے، مگر جس دو میں جھگڑا ہوتا ہے ان کی مغفرت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑے رکھو جب تک صلح نہ ہو۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے ہر پیر جمعرات کو اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اس میں توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور استغفار کرنے والوں کے استغفار قبول کی جاتی ہے، مگر آپس میں لڑنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ شب برات میں اللہ کی رحمت عامہ خلقت کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ذرا ذرا سے بہانے سے مخلوق کی مغفرت فرمائی جاتی ہے، مگر 2 شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک کافر، دوسرا وہ جو کسی سے کینہ رکھے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 شخص ہیں جن کی نماز قبولیت کے لیے ان کے سر سے ایک بارش بھی اوپر نہیں جاتی، جن میں آپس کے لڑنے والے بھی فرمائے ہیں۔ یہ جگہ ان روایات کے احاطے کی نہیں، مگر چند روایات اس لیے لکھنی کہ ہم لوگوں میں عوام کا ذکر نہیں، خواص میں اور ان لوگوں میں جو شرفاء کہلاتے ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، ان کی مجالس، ان کے مجامع، ان کی تقریبات اس کمینہ حرکت سے لبریز ہیں۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ۔ لیکن ان سب کے بعد یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ سب دنیاوی دشمنی اور عداوت پر ہے۔ اگر کسی شخص کے فسق کی وجہ سے یا کسی دینی عمل کی حمایت کی وجہ سے ترک تعلق کرے تو جائز ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا تو ان کے بیٹے نے اس پر ایسا لفظ کہہ دیا جو صورتاً حدیث پر اعتراض تھا۔ حضرت ابن عمر نے مرنے تک ان سے نہیں بولے۔ اور بھی اس قسم کے واقعات صحابہ کرام کے ثابت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ دانا بین ہے، قلوب کے حال کو اچھی طرح جاننے والے ہیں، اس سے خوب واقف ہیں کہ کون سا ترک تعلق دین کی خاطر ہے اور کون سا اپنی وجاہت اور کثر شان اور بڑائی کی وجہ سے۔ ویسے تو ہر شخص اپنے کینہ اور بغض کو دین کی طرف منسوب کر ہی سکتا ہے۔ دوسرا امر جو حدیث بالا میں معلوم ہوتا ہے وہ حکمت الہی کے سامنے رضا اور قبول تسلیم ہے کہ باوجود اس کے کہ شب قدر کی تعین کا اٹھ جانا صورتاً بہت ہی بڑی خیر کا اٹھ جانا تھا، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شاید ہمارے لیے یہی بہتر ہو۔ نہایت عبرت اور غور کا مقام ہے۔ اللہ جل شانہ کی رحیم و کریم ذات بندہ پر ہر وقت مہربان ہے۔ اگر بندہ اپنی بدعمالی سے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تب بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے تھوڑی سی توجہ اور اقرار عجز کے بعد اللہ کا کرم شامل حال ہو جاتا ہے اور وہ مصیبت بھی کسی بڑی خیر کا سبب بنا دی جاتی ہے۔ بس پہ میرے دوستو، اللہ پاک آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی آپ سے کہ آج کی رات جو انشاءاللہ تعالی شروع ہوگی بہت بڑی رات ہے اور بہت ہی مبارک رات ہے، تو اس کا اہتمام جو ہے وہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا اہتمام ظاہر کو چمکانے سے نہیں، ٹھیک ہے، اس کا اہتمام ظاہر کو چمکانے سے نہیں، یعنی اس کے اہتمام کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی نیا سوٹ انلگ جو ہے جو اب آج تک پہنا ہی نہیں وہ بھی پہن لیں اور جو ہے نہا دھو بھی لیں، نہیں، بلکہ اس کا تعلق تو باطن سے ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے پہلے، اب دیکھو جہاد بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ جہاد سے پہلے صحابہ کرام سے فرماتے کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کرو، اور بعض دفعہ فرماتے کہ صدقہ کرو تاکہ تمہارا جہاد اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے۔ نیکی سے پہلے بھی نیکی کرو تاکہ بعد والی نیکی اللہ اس نیکی کی برکت سے قبول فرما لیں۔ میرے دل میں رات سے یہ بات آ رہی تھی کہ آپ حضرات سے ایک درخواست کرو۔ ویسے تو حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو جوڑا دو چیزیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، اللہ کے راستے میں صدقہ، خواہ وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ان لوگوں میں سے شامل کر دیں گے جس سے جنت کا ہر دروازہ کہے گا کہ اس سے گزرو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مثال کے طور پر ایک تلوار دے دی، ایک گھوڑا دے دیا، ایک ڈھال دے دی، ایک تلوار دے دی، ٹھیک ہے۔ یا مثال کے طور پر کسی نے سوچا کہ میں 500 روپے صدقہ کروں، اس نے کہا کہ جوڑا 500 اور ملا دوں تو 1000 ہو جائے گا۔ یا کسی نے سوچا 200 صدقہ کروں، اس نے پھر سوچا کہ 200 ساتھ 200 اور ملا دوں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری صورتیں محدثین نے کتابوں میں لکھی، تو فرمایا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سے ہم نے یہ باب پڑھا، کتاب میں پڑھتے ہیں، ہر سال ہی پڑھتے ہیں، تو اس وقت بچیوں سے خاص طور پر یہ کہتا ہوں کہ بھئی فوراً نکالو جیب سے صدقہ نکالو تاکہ ہمارا اس پر عمل ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ کے محبوب بندے اس پر عمل کرتے ہیں ان میں کہیں نیچے ہمارا نام بھی آ جائے۔ بھئی بات سمجھ میں آ رہی؟ دیکھو بھئی آج کی رات بہت بڑی رات ہے، ویسے تو ساری رات ہی بڑی رات ہے، اور مسلمان کا ہر آنے والا لمحہ بہت بڑا ہے۔ مسلمان کا زندگی کا ہر آنے والا لمحہ بہت بڑا ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرما دے۔ ہمارے بڑے کہتے کہ جو دم غافل سو دم کافر،
جو دم غافل سو دم کافر، یعنی جو سانس اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرا وہ ایک طرح سے ناشکری میں گزرا، یعنی ہمارا کوئی سانس کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ گزرے۔ جیسا کہ حضرت شیخ نے لکھا کہ قیامت کے دن سب سے بڑا کلک اس بات پر ہوگا کہ میرا کوئی سانس اللہ کے ذکر کے بغیر کیوں گزرا، اس لیے کہ ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے پر پہاڑوں سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا، تو انسان حسرت کرے۔ تو آج کی رات جو ہے دیکھو، ورنہ تو عادت میری یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عصر میں ترغیب دیتا ہوں، اس بات عصر میں ترغیب دیتا ہوں، لیکن آج جو ہے ابھی سے نہیں، رات سے دل میں یہ بات آ رہی ہے، ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ بات پہلے تو میں نے سوچا کہ میں خود اس پر عمل کروں، پھر میں نے کہا کہ بھئی اگر یہ خیر کی بات ہے، نفع کی بات ہے، تو اس پر عمل کر رہا ہے تو دوسروں کو بھی ترغیب دینی چاہیے۔ اب وہ کیا، میرے دل میں بات بار آ رہا، میں نے کہا کہ بھئی صدقہ دوں، کیا کریں، صدقہ دوں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ پاک آج کی مبارک رات آ رہی ہے، میں صدقہ دے رہا ہوں، یا اللہ اس صدقے کی برکت سے اس مبارک رات کا ایک ایک لمحہ یا اللہ پاک میرے حق میں قبول فرما، اس کا کوئی لمحہ یا اللہ پاک نیکی کے بغیر نہ گزرے، خیر کے بغیر نہ گزرے، یا اللہ پاک یہ رات میرے لیے لیلۃ القدر کی رات بنا دیجیے۔ ایک حدیث آئے گی آگے، زر بن حبیش تابعی ہیں، انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھئی لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے؟ انہوں نے کہا کہ 27ویں شب۔ انہوں نے کہا 27ویں شب؟ کہا عبداللہ ابن مسعود تو کہتے ہیں کہ سال میں ایک ہوتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں 27ویں شب ہے۔ کہہ رہے ہیں اللہ عبداللہ ابن مسعود پر رحم فرمائے، وہ جانتے ہیں کہ وہ رمضان میں ہوتی ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے اور طاق راتوں میں 27ویں شب کو ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اس وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا تاکہ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے باقی راتوں کی عبادت چھوڑ نہ دیں، ورنہ وہ کہنے لگے حضرت ابی بن کعب میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ وہ لیلۃ القدر جو ہے 27ویں شب کو ہوتی ہے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا حضرت آپ قسم کس بنیاد پہ کھا رہے ہیں؟ کہا اس بنیاد پر کہ جب بھی میں نے حضور علیہ السلام کی بتلائی ہوئی نشانیوں کو پایا تو اسی رات میں پایا، یعنی میں نے اپنی معلومات کی حد تک جب بھی جانا تو اسی رات میں مجھے لیلۃ القدر معلوم ہوئی، اس وجہ سے۔ تو بھائی عرض کرنے کا مقصد ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی لیلۃ القدر، کہا 27ویں شب کو۔ کہا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا 27ویں شب کو؟ کہنے لگے کہ اصل میں نے 7 کے عدد پہ غور کیا، 7 کا عدد اللہ کو بہت محبوب ہے، تو میں نے کہا لیلۃ القدر بھی 27۔ بھئی کیسے؟ کہا آسمان 7، زمینیں 7، طواف کے چکر 7، صفا مروہ کے چکر 7، جمرات پر کینکری ہیں 7، تو 7 کا عدد اللہ کو محبوب ہے، تو میں نے کہا کہ بھئی لیلۃ القدر بھی 27 کو رات کو۔ بھئی یہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں نا، یہ دیکھو ویسے تو حضرت ہمارے بڑے کہتے ہیں، احادیث میں بھی آتے ہیں کہ لیلۃ القدر 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی ہو سکتی ہے، 25 کو بھی ہو سکتی ہے۔ ہم ہر رات کو یہ سمجھیں کہ بس یہی لیلۃ القدر ہے، ہر رات کو یہی سمجھیں کہ یہی لیلۃ القدر ہے، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مومن جو ہے وہ ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز،
یعنی اس کے بعد مجھے کوئی موقع نہیں ہے، یہ میرا آخری موقع ہے۔ جس آدمی کو پتا ہو کہ بھئی اس کے بعد میری موت ہے، وہ اس عمل کو کس توجہ اور دھیان سے کرے گا؟ تو اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ بھئی یہ لیلۃ القدر کی رات ہے تو کتنی محنت کریں گے؟ خوب محنت۔ تو ایک تو میری درخواست ہے آپ سے، اللہ آپ کے دل میں اگر ڈال دے، اللہ آپ کے دل میں اگر ڈال دے اور آپ کو شرح صدر ہو جائے تو میری درخواست ہے صدقہ ضرور نکال دیں۔ دیکھو صدقہ تو ویسے ہی ثواب ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ صدقہ نکال کے میری جیب میں ڈال دو، نہیں۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ امام صاحب شاید اتنی ترغیب اس لیے دے رہے ہیں کہ سارے پیسے اکٹھے انہوں نے کرنے، نہیں، میں تو خود دے رہا ہوں، میں تو خود دے رہا ہوں۔ اور میں نے عرض کیا کہ رات سے یہ بات دل میں اتنی شدت سے آ رہی کہ میں نے سوچا کہ میں ہی کر لوں اپنی طرف سے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ خیر ڈال دیں گے، اللہ خیر ڈال دیں گے۔ میرے دل میں ایک بات یہ بھی آئی، میں نے کہا کہ چلو میں امام ہوں تو میں کر لیتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نفع دوسروں کو بھی پہنچا دیں گے۔ تو پھر میرے دل میں یہ بات آئی، میں نے کہا کہ بھئی اگر ایک کام میں کر رہا ہوں تو دوسروں کے لیے بھی ترغیب کا باعث ہونا چاہیے، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ تو دیکھو بھئی صدقہ دو، اور صدقہ اللہ کے ہاں بہت محبوب عمل ہے، بہت محبوب۔ جیسے میں نے کیا کہ حضور علیہ السلام جہاد سے پہلے فرماتے خوب نیکی کرو، خوب نیکی کرو، تاکہ اس نیکی کی برکت سے اللہ تمہارا جہاد قبول فرما دے۔ صدقہ دیں، اس صدقے کی برکت سے اللہ پاک اس رات کو ہمارے حق میں قبول فرما لیں گے، اور آگے آنے والی رات جو ہے اس کو قبول فرما لیں گے۔ بلکہ صدقہ دو اس نیت سے کہ یا اللہ پاک اب تک یہ جو ہمارا صدقہ ہے، یہ اب تک جو ہم سے کوتاہیاں، غلطیاں، لغزشیں ہوئی ہیں، انہیں معاف فرما، اور آئندہ جو دن اور راتیں باقی ہیں اپنے کرم سے انہیں ہمارے حق میں باعث مغفرت فرما، باعث بخشش فرما۔ اور دوسرا بھائی دیکھو رات کو ہم سب کے جاننے والے بہت آئیں گے، بڑے دوست آئیں گے، گلی محلے والے، وہ ادھر ادھر کے نئے پرانے جو سال کے بعد ملیں گے، سارے خیر سے اکٹھے ہوں گے۔ اب اس رات کو ان سے ملاقات کی رات نہ بنانا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، کہ ابھی سے طے کر کے بیٹھیں گے فلاں فلاں آئیں گے، فلاں فلاں آئیں گے، اور فلاں کونے میں بیٹھ کے آئس کریم کھائیں گے، فلاں کونے پہ بیٹھ کے فلودہ کھائیں گے، سمجھ میں بات آ گئی؟ فلاں پیزا کھائیں گے، فلاں یہ منگوائیں گے۔ نہ توبہ 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 توبہ، یہ نہیں کہ نہ کھاؤ، عید کے بعد جتنا دل چاہے کھاؤ، کوئی حرج نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس کام میں لگ کر اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ یہ جو دن ہیں، یہ جو راتیں ہیں، اگر ہمیں اس کی قدر و منزلت کا اندازہ ہو، مر مٹیں، مر مٹیں، مر مٹیں۔ ہمارے بڑے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنے کرم سے قیامت کے دن ہم جیسے بھی گرے پڑے لنگڑے لولے، اللہ انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے۔ آپ یقین جانیں، جب ان کے حالات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو دل آشش کرتا ہے، اور جو ہے بہت دل میں کسک رہتی ہے کہ بھئی جو ہمارے بڑے کر چکے ہم کیوں نہیں کر پا رہے، اللہ اپنے کرم سے ہم سے کروا لے۔ ٹھیک ہے؟ تو میری آپ سے بس یہی ایک درخواست ہے کہ بھئی جو آج کی رات آ رہی ہے، اچھا اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ صدقہ دیں کس کو؟ صدقہ دیکھو یہ نفلی صدقہ ہے، یہ کوئی ایسا صدقہ نہیں ہے کہ جو یہ مسجد سے اچھا کون سی جگہ ہے؟ مسجد سے اچھی کون سی جگہ ہے جہاں صبح و شام پکھا بھی استعمال کر رہے ہیں، اے سی بھی استعمال کر رہے ہیں، اور دیگر چیزیں بھی استعمال کر رہے ہیں؟ تو مسجد سے اچھی کون سی جگہ؟ اللہ کا گھر ہے۔
اور پھر کیا ہوگا؟ آپ نے 500 روپے دیے، آپ کے 500 کی برکت سے یہاں 500 آدمی جو دینی اعمال کریں گے ان سب کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ بے بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کے 500 کی وجہ سے، 200 کی وجہ سے جتنے بھی لوگ دینی اعمال یہاں کر رہے ہیں ان سب کا اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال میں آئے گا۔ اور اس نیت سے دیں کہ یہ جو میں دے رہا ہوں یا اللہ پاک اس کی برکت سے آنے والی رات کی خیر و برکتیں مجھے نصیب فرما، یا اللہ پاک آنے والی رات کا ایک ایک لمحہ کی حفاظت فرما۔ دیکھو بھائی ایک بات یاد رکھو، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اللہ کی رحمت کے بغیر، اس کے فضل کے بغیر، اس کے کرم کے بغیر ہم ٹکے کے نہیں ہیں، ٹکے کے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ جو مرضی کر لیں کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کی رحمت شامل حال ہوگی تو آپ کچھ کر سکیں گے، اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے کا، متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔